محترم دوستو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک شعبان المعظم سے 10 شعبان المعظم کی۔ اس 10 دن میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے ہماری بات دوسروں تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اب شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس خدا کی جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز کا مالک ہے، جو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے آنکھوں کے آنسوؤں کو گنتا ہے، بندے کی خاموش لبوں کو بھی سنتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود دروازہ بند نہیں کرتا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنی رحمت سے جوڑنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے ہمیں ایمان نصیب ہوا، جن کی سنت نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، جنہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی آل اطہار پر، آپ کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور ہر اس شخص پر جو قیامت تک سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل رہے۔ محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ یہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم موقع ہے، ایک تنبیہ اور ایک رحمت بھرا پیغام ہے کہ اے بندے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، واپس پلٹ آؤ، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان، حالانکہ اسی مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ تو دوستو، ذرا سوچئے بھائیو، ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم دنیا میں گم رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یعنی شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت، تیاری، محاسبہ اور نفس کو قابو میں لانے کا مہینہ تھا، اور خاص طور پر شعبان کے پہلے 10 دن اس لیے اہم ہیں کہ یہ رمضان کے سب سے قریب ایام ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اگر دن نہ بدلا گیا تو رمضان آ کر بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ اس لیے ان دنوں میں بندے کو چاہیے کہ وہ غفلت چھوڑ دے
موبائل، دنیا اور فضول مصروفیات سے کچھ وقت نکالے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، آنکھوں کو نم کرے، زبان سے استغفار کرے، کیونکہ دل گندا ہو تو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو رمضان کی تعظیم اور تیاری کا ذریعہ قرار دیا، جیسا کہ احادیث میں آیا کہ رمضان کی عظمت کے لیے شعبان کے روزے رکھنا چاہیے۔ اس ماہ میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے تو نفس کی پاکیزگی اور دل کی صفائی رمضان کے لیے بہترین توشہ ہے۔ یہ پہلے 10 دن وہ سنہری موقع ہیں جہاں بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، گزشتہ غلطیوں سے توبہ کرے اور رمضان کے لیے روحانی طاقت جمع کرے، کیونکہ جو شعبان میں تیاری کر لیتا ہے اسے رمضان المبارک میں عبادت آسان اور لذت بخش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، تو ان دنوں میں توبہ کی کثرت، نفلی روزوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت سے دل کو رمضان کی پیاس لگا دیں، تاکہ جب مبارک مہینہ آئے تو ہم تیار اور شوقین ملیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ پہلے ہی دل صاف کر لیا جائے، رشتے درست کر لیے جائیں، معافی مانگ لی جائے اور معاف کرنا سیکھ لیا جائے۔ ان دنوں میں قرآن سے رشتہ مضبوط کیا جائے، کیونکہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت، شفا اور انقلاب کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اس لیے شعبان کے پہلے 10 دنوں میں روزانہ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، مگر دل لگا کر پڑھو، درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ درود دلوں کو زندہ کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ استغفار کو زبان کا معمول بنا لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نفلی روزے رکھو، کیونکہ روزہ نفس کو کمزور کرتا ہے، خواہشات کو توڑتا ہے، شیطان کو جلاتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر فجر اور عشاء کو سنبھالو، تہجد کی کوشش کرو، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اور دعا میں اللہ سے ضد کر کے مانگو، کیونکہ جو اس کے در پر رو کر جھک جاتا ہے
وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ 10 دن معمولی نہیں بلکہ یہ وہ دن ہیں جو قسمت بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے شعبان کو سنبھال لیا تو رمضان ہمیں سنبھالے گا، اور اگر یہاں بھی غفلت رہی تو پھر رمضان بھی گزر جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، شعبان کے پہلے 10 دنوں کو غنیمت جانو، اپنے دلوں کو پاک کر لو، اپنے اعمال درست کرو، اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا رمضان عطا فرمائے جو صرف کیلنڈر کا مہینہ نہ ہو بلکہ ہماری سوچ، ہمارے کردار اور ہمارے آخرت بدل دے، ہماری توبہ قبول ہو، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے دل زندہ ہو جائیں اور ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ان مبارک دنوں میں اپنے گھر والوں کو بھی اس خیر کی دعوت دے کہ سب مل کر نفل پڑھیں، قرآن سنائیں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ گھر کا ماحول بدل دیا جائے تو پورا خاندان رمضان میں مبارک کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم ان 10 دنوں کو رمضان کی بہترین تیاری میں گزار دیں، اپنے نفس کی تربیت کریں، شیطان کے وسوسوں کو دھوکہ دیں اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھر دیں، تاکہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو ہماری روحیں پہلے سے ہی روزوں اور قیام کی پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ ابھی سے رمضان کے لیے دعا مانگیں کہ ایک خاص شوق پیدا کریں اور روزمرہ کی عادات میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں، جیسے سحری اور افطار کی تیاری، صدقہ کی عادت اور نیک اعمال کی فہرست بنانا شروع کریں، کیونکہ شعبان کی یہ تیاری ہی رمضان کو آسان اور بابرکت بنا دیتی ہے۔ اپنے اعمال نامے کو دیکھیں اور جو کمیاں نظر آئیں انہیں فوری طور پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کو غنیمت جانیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو بھی اس ماہ کی اہمیت بتائیں تاکہ نئی نسل بھی اس رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا سکے۔ اور آخر میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں شعبان کی برکتوں سے فیض یاب فرما، ہمارے دلوں کو رمضان کے لیے تیار کر دے، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بدل دے اور ہمیں جنت الفردوس میں صدقہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں، علماء کرام کی مجالس میں شرکت کریں یا آن لائن دینی لیکچر سنیں تاکہ دل میں نور بڑھے اور ہم لوگوں کو اپنی نیند کی قربانی دینے والا بنائے، اور ہم لوگوں کو راتوں میں جاگ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو تہجد گزار میں شامل کر لیں، اور مزید ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی پوری کوششوں کے ساتھ تیاری کرنے والا بنائے، اور ہم دوسروں کو بھی اس کا دعوت دیں۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیراً و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔